إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ رب العزت نے 18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 30 اور 31 میں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایک ہی حکم الگ الگ طور پر بیان فرمایا. قرآن مجید میں اکثر بلکہ تقریباً تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جب مردوں عورتوں کو حکم دیا تو اکٹھا ہی حکم دیا. نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، وعدے کا، سچ کا، سب کو اکٹھا حکم دیا. لیکن یہ مسئلہ بڑا اہم تھا. حکم ایک ہے لیکن دونوں کو الگ الگ مخاطب کیا. فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے پیغمبر علیہ السلام، آپ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے سب سے پاکیزہ بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے اس کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے الگ کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور وہ بھی اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، اور وہ اپنی زیب و زینت کو، اپنی چوڑیوں کی چھنکار، پاؤں کی پازیب اس کو ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا،
ہاں اگر کسی وقت ہاتھ پاؤں ظاہر ہو جائے تو اس کی کچھ گنجائش ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی بڑی بڑی چادریں اپنے گریبان میں ڈال لیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زیب و زینت کو کسی کے سامنے نمایاں نہ کرے، ظاہر نہ کرے۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں خامدوں کا حق ہے اس کے سامنے زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی۔ او آبائہن، یا باپ ہے تو اس کے سامنے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ پاؤں اور وہ چوڑیاں وغیرہ دکھا سکتی۔ او آبائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے باپ یعنی سسر جو دوسرا باپ ہوتا ہے اس کے سامنے بھی یہ اپنے ہاتھ پاؤں چہرہ ظاہر کر سکتی۔ او ابنائہن، یا اپنی اولاد کے سامنے۔ او ابنائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کی کوئی اور اولاد جو پہلی بیویوں سے ہے ان کے سامنے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، بھائیوں کے جو بیٹے ہیں۔ او بنی اخواتہن، یا اپنی بہن کے بیٹے یعنی بھانجوں کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ او نسائہن، یا عورتوں کے سامنے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں کے سامنے۔ او التابعین، یا چھوٹے سے بچے، غیر اولی الاربۃ، جن کے اندر مردوں والی خواہش نہیں ہے، من الرجال، مردوں والی خواہش نہیں۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے معاملات پر مطلع نہیں ہیں۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور یہ چلتے وقت اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی زینت کا اظہار نہ ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اگر تم سے پہلے کچھ غلطی ہو چکی ہے تو اب تم سب اکٹھے ہو کر اپنے اللہ سے توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ان دو آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، عزت کی حفاظت کرو، اور آیت کے آخر میں جو جملہ ہے وہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، تیری ساری حرکتوں سے اللہ باخبر ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، والد دیکھے نہ دیکھے، اولاد دیکھے نہ دیکھے، تیرے رشتہ دار دیکھے نہ دیکھے، تو چھپ چھپ کے اپنی نگاہوں کے گناہ میں ڈوب جائے تو یاد رکھنا اللہ تیری ہر عمل سے پوری طرح باخبر۔ یہ دھمکی ہے، مجھے پتہ ہے، اللہ کہتے ہیں تیری ساری حرکتوں کا مجھے پتہ ہے، اس لیے تیرے اوپر لازم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ۔ اور عورتوں کو بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو۔ ہاں جو محرم رشتہ دار ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی وہ تفصیل بیان کی گئی، ان کے سامنے عورت اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، اپنے سر کے بالوں سے دوپٹہ اگر اتر جائے تو گناہ نہیں ہے، اور اگر اس کی چوڑیاں، ہاتھ، مہندی وغیرہ ان کو نظر آ جائے تو گناہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ وہ تمام کائنات کے انسان، مرد اور عورتیں، جو بھی، سب کے سامنے اپنی زینت کو چھپانا عورت کے لیے فرض ہے، اور سب عورتوں کو دیکھنا مرد کے لیے حرام ہے۔ ان کے علاوہ کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، بس صرف اس عورت کو دیکھ سکتا ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، بس اس کے علاوہ کسی کو دیکھنا جائز نہیں۔ آنکھ کے گناہ اور یہ پردے کا حکم یہ شریعت میں بہت سختی سے بیان کیا گیا ہے۔
آج جب پردے کی بات آتی ہے نا تو بہت سارے مرد بھی اور عورتیں بھی بس دنیا سے ڈرنے کی وجہ سے اور دنیا سے رکھ رکھاؤ اور سٹیٹس کی وجہ سے کہتے ہیں او قاری صاحب جی پردہ دل دا ہوندا ہے, پردہ آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے, بس یہ چہرہ چھپانے سے کچھ نہیں ہو جاتا. ہاں چہرہ چھپانے سے کوئی بدل نہیں جاتا, بس دل کا پردہ ہونا چاہیے, آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے. آپ غور کیجئے گا 22واں پارہ اور سورت الاحزاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے کیا کہا. اب جو مرد اور عورتیں پردے کے احکام کو مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو مومن مانے, اور جو اس کو نہیں مانتے وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. روئے زمین پر سب سے زیادہ نیک انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور روئے زمین پہ سب سے زیادہ نیک عورتیں میرے پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر ہمارے نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ان کی بیوی شرم و حیا والی نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. ساری کائنات سے بڑھ کر شرم و حیا والی بیویاں کس کی بیویاں تھی؟ پیغمبر علیہ السلام کی. اور بیٹیاں کس کی بیٹیاں تھی؟ پیغمبر علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا, یا ایہا النبی کل ازواجک, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اپنی بیویوں کو, وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو, ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو. پیغمبر کی بیویوں کو حکم, پیغمبر کی بیٹیوں کو حکم, اور اس کے بعد عام مسلمان عورتوں کو حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے اوپر لمبی لمبی چادریں اوڑھ لے. کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن, یہ سب سے زیادہ قریب ہے کہ ان کے لباس, ان کے پردے, ان کی چادر, ان کے حیا کو دیکھ کر ہر بندہ پہچان جائے گا یہ عزت دار عورت جا رہی ہے. فلا یؤذین, ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم. یہ حقیقت ہے کہ پردہ کا حکم پیغمبر کی بیویوں کو ہے جو ساری کائنات سے حیا والیاں تھی, پیغمبر کی بیٹیوں کو ہے جو ساری کائنات سے حیا والیاں تھی. اگر پیغمبر کی بیٹیوں اور بیویوں کو حکم ہے تو پھر ہماری بیٹی اور بیوی کو بھی یہ حکم ہے, اور تمام مسلمان عورتوں کو حکم ہے. اور جو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مقصد ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, یہ پردے کی وجہ سے پہچان لی جائیں گی, یہ آوارہ نہیں ہیں, یہ بے حیا نہیں ہیں, یہ اپنے جسم کو فروخت کرنے والی عورتیں نہیں ہیں. فلا یؤذین, ان کو کبھی تکلیف نہیں دی جائے گی, ان کے ساتھ نازیبہ حرکتیں نہیں کی جائیں گی. اور آپ دیکھ لینا, میں نے تو اس عورت کا انٹرویو بھی سنا تھا. ایک عورت غیر مسلم, اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی, اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, اگر عورت عورت ہے, پردہ پہنے یا نہ پہنے, حجاب پہنے یا نہ پہنے, لباس اچھا ہو یا برا ہو, اگر مرد کی ہوس ہے تو وہ اس عورت کی طرف دیکھے گا اور اس کو تکلیف پہنچائے گا. اس عورت غیر مسلم نے اسلام کے اس آیت کو آزمانے کے لیے پہلے بناؤ سنگار کر کے واہیات والا اور بے حیائی والا لباس پہن کے بازار سے گزری, آوازیں کسی گئیں, ہاتھ اٹھائے گئے, چہرے اٹھائے گئے, انداز اپنائے گئے. وہی عورت سڑک کے دوسرے کنارے جا کر, ایک جگہ پہ جا کر حجاب پہن کے اسی بازار سے اسی وقت واپس آتی ہے, اور جب دوسرے کنارے تک پہنچتی ہے
گھر پہنچتی ہے اور جا کے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کے قرآن نے سچ کہا ہے. میں گئی تھی, بازار وہی تھا, سڑک وہی تھی, افراد وہی تھے, میں بھی وہی تھی, لیکن میرا انداز اور تھا اور لوگوں کا طریقہ بھی اور تھا. اور جب میں واپس آئی تھی انداز اسلام والا تھا, لوگوں کی نظریں بھی میری طرف نہ اٹھی, ہاتھ کے اشارے نہ ہوئے, زبان کے الفاظ نہ بولے گئے. تو کہتی ہے جو قرآن اتنی عزت اور عفت بچاتا ہے وہ قرآن اور وہ اسلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. یہ حقیقت ہے. ہمارے اسلام میں عورت کو پردے کا حکم ہے اور پردے کا آغاز نگاہوں کو نیچا کریں. مرد کو بھی یہ حکم ہے کہ عورت تو اپنے آپ کو لپیٹ لے, لیکن تیری نگاہیں اس کو گھر تک چھوڑ کے آئیں. یہ بے حیائی نہیں ہے, یہ بے شرمی نہیں ہے. جب تیرے ساتھ تیری بیوی ہو, تیرے ساتھ تیری بیٹی ہو, تیرا دوست بھی ہو, سلام نہیں لیتے ہو, وہ تمہیں سلام نہیں لیتا, کلام نہیں کرتے, اس سے تو اتنا حیا آتا ہے. اور آسمان والا رب جب تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور تم کسی اور کی بیٹی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہو, اس وقت رب کا حیا نہیں آتا. یستخفون من الناس, لوگوں سے تو چھپتے ہیں, ولا یستخفون من اللہ, اللہ سے چھپنے کا تصور ہی ختم ہو گیا. اسلام نے عورت کا حیا کا یہ مقام رکھا کہ عورت مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھے افضل ہے. مرد کی نماز کہاں افضل ہے؟ مسجد میں. اور عورت کی نماز کہاں افضل ہے؟ گھر میں. اور گھر میں بھی 3 کیٹیگریاں ہیں حدیث کے اعتبار سے. گھر کے صحن میں نماز پڑھے کم ثواب ہے, صحن سے آگے برآمدے میں نماز پڑھے صحن کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے, اور برآمدے سے آگے اگلے کمرے میں جا کر نماز پڑھے. فرمایا اگرچہ گھر ایک تھا لیکن جتنا جتنا اس کے پردے کا اہتمام ہوتا گیا اور جتنا جتنا وہ چھپتی چلی گئی, اللہ اس کے ثواب کے اندر اتنا اضافہ فرماتے چلے گئے. عورت کے لیے اس قدر پردے کا اہتمام. اور میرے پیغمبر علیہ السلام گھر میں تھے تو گھر کی دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا. ایک شخص نے اس سوراخ سے دیکھنے کی کوشش کی. میرے پیغمبر علیہ السلام کی اچانک نظر پڑی, وہ پیچھے ہٹ گیا. آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں لوہے کی ایک سلاخ لے کر اس آدمی کی آنکھ میں ماروں اور اس کی آنکھ پھوڑ کے رکھ دوں, اور اگر آئندہ کوئی تمہارے گھر میں یہ حرکت کرے اور تمہارے گھر میں بغیر اجازت جھانک کے تمہارے پردے کو خراب کرے اور تم اس کی آنکھ پھوڑ دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھ کے بدلے کو معاف فرماتا. آپ غور کیجئے کس قدر سختی ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت یدنین علیہن من جلابیبہن, اے نبی کی بیویوں, نبی کی بیٹیوں, مومن عورتوں, اپنے جسموں کے اوپر لمبی لمبی چادریں اوڑھ لو, جب یہ آیت صحابیات کو سنائی نا, صحیح بخاری میں ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, کہتی نعم النساء نساء المہاجرات, کہ ہم نے زمین پر سب سے بہترین عورتیں ہجرت کر کے آنے والی مہاجرات اور انصار عورتوں کو دیکھا. ابھی رات کو یہ آیت نازل ہوئی, عورتوں نے اپنے پردے جو گھروں میں لٹکائے یا وہ چادریں جو اپنے بستروں پہ بچھائی تھی, ان عورتوں نے ان کو لیا اور اپنے جسموں پہ لپیٹ لیا. اس رات سے اگلے دن ہی تمام مسلمان عورتوں پہ پردے کے اثرات نظر آنے لگے. کسی ایک عورت نے بھی بہانہ بنا کر پردے سے جان نہیں چھڑائی تھی. ابھی رات حکم ہوا اور صبح ان کے جسموں پہ لمبی لمبی بڑی بڑی چادریں آ چکی تھیں. اس سے عظیم عورتیں کون ہو سکتی؟ لیکن اس کے باوجود ان کو کہا گیا کہ تم نے پردہ کرنا ہے. اب پردہ کیا ہے؟ پردہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ گھر سے باہر جانا ہے تو سر پہ دوپٹہ لے لیں گے, یا زیادہ سے زیادہ ہم فیشن ایبل برقع پہن کر, فیشنیبل برقع پہن کے, یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, مائیں بہنیں بھی سن لیں, اسپیشل فیشن والا برقع, سلائی والا ہو, کڑھائی والا ہو, اور وہ ایسا کہ چاہے کپڑے جتنے مرضی گندے ہوں, چاہے عورت جیسی مرضی ہو, اس کو پہن کر اس کے حسن میں اضافہ ہو جائے,
उस बुरके को पहनकर, और निकाब ऐसा कि चेहरा भी नजर आए, आंखें भी नजर आए, रुखसार भी नजर आए, और सिर्फ नाक की इस कोने पर रख के और ऊपर से अपने माथे के उस कोने पर रख के वो सारे चेहरे की नुमाइश करवाकर पर्दा करवाना, और फिर उसके अंदर भी ऐसी ज़ेबो ज़ीनत रखना ताकि और लोगों की कशिश पैदा हो जाए। ये हराम है। सबसे बेहतर है कि चादर लो और बड़ी चादर लो। बुरके से ज्यादा बेहतर, अबाए से ज्यादा बेहतर पर्दा बड़ी चादर में है। और अगर अबाया लेना भी चाहती हो तो सादा, सिंपल और बगैर किसी फैशन के लो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा था? सिनफानी मिन अहलिन नार लम अराहुमा। लोगों सुन लो, इस हदीस को हर इंसान जरा सुन के अपने घर के अंदर ले जाए। अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने खानदान के अफराद के ऊपर जरा गौर कीजिएगा। मैं एक हदीस तुम्हें यह सुनाना चाहता हूं, अगर यह समझ आ गई, काबे के रब की कसम, जिंदगी बदल सकती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? सिनफानी मिन अहलिन नार लम अराहुमा। मेरी उम्मत के दो ग्रुप ऐसे हैं जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जिन पे जन्नत का दाखला हराम हो चुका है, जिन पे जहन्नम की मोहर लग चुकी है, लेकिन मेरी जिंदगी में वो नहीं है। हुजूर के दौर में वो अफराद नहीं थे। फरमाया कौन से दो ग्रोह? एक ग्रोह निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्त लम यरिहना राइहातिल जन्ना व इन्ना रिहाहा लतूजदु मिन मसीरति कदा व कदा व कदा। फरमाया वो औरतें निसाउन कासियात, ऐसी औरतें जिन्होंने ज़ाहरी तौर पर लिबास पहना हुआ है, लेकिन वो लिबास इतना चुस्त है, इतना टाइट है, इतना बारीक है, जिसकी वजह से पूरा जिस्म नुमाया हो रहा है और जिस्म के आज़ा जाहिर नजर आ रहे हैं। आरियातुन, कपड़े तो पहने हैं लेकिन जिस्म ऐसे है जैसे बरहाना होता है, नंगा होता है। माइलातुन, चलती ऐसे हैं कि लोगों के करीब से होकर गुजरती है। मुमीलातुन, और अंदाज ऐसा है कि मर्दों को, नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने वाली हैं। रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्त, और उनके सरों के जूड़े ऐसे बनाए हुए हैं जैसे ऊंट की कुहान ऊपर को उठी होती है। लम यरिहना राइहतल जन्ना। लोगों सुनो, जिस औरत में यह निशानी पाई गई, चाहे तुम्हारी घरवाली हो चाहे कोई और हो, जिसने लिबास ऐसा पहना कि पहनने के बावजूद बरहना हुई, चल के ऐसे गई कि लोगों की तरफ माइल और उनको माइल किया, और सर का जूड़ा ऐसा बनाया जैसे ऊंट की कुहान ऊपर को उठती है। फरमाया लम यरिहना राइहतल जन्ना। ऐसी औरत का जन्नत में जाना तो दूर की बात है, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। जन्नत की खुशबू, व इन्ना रिहाहा लतूजदु मिन मसीरति कदा व कदा। एक घुड़सवार घोड़े पे बैठ जाए और 500 साल तक वो सफर करे, जितना दूर का फासला ले जाएगा ना, वहां तक जन्नत के खानों की खुशबू महक रही होगी। लेकिन इस औरत को जन्नत से इससे भी ज्यादा दूर कर दिया जाएगा और ये जन्नत की खुशबू ना पा सके। क्या हमारे घरों में आज ऐसा नहीं है? क्या वो बॉडी स्प्रे लगाकर निकलने वाली औरतें नहीं है? क्या पूरा फैशन करके और पूरा बनाव श्रृंगार करके और अपने चेहरों की नमाइश और अपने हाथों की नमाइश और अपने जिस्म की नमाइश करके क्या निकलने वाली नहीं है? और उनको लेके जाने वाला कौन है? अगर औरत जन्नत में नहीं जाएगी तो लेके जाने वाला कौन है? बाप साथ बिठा के लेके जाता है, बेटा मां को बिठा के लेके जाता है। बाप अपनी औलाद के ऊपर कंट्रोल नहीं करता है और बेटा अपनी वालिदा को नहीं कहता है। और भाई भी इसी तरह उठाते हैं, कॉलेजों में छोड़ आते हैं, इसी तरह उठाते हैं, यूनिवर्सिटी में छोड़ आते हैं, इसी तरह उठाते हैं, स्कूलों में छोड़ आते हैं, इसी तरह उठाते हैं, बाजारों में शॉपिंग के लिए छोड़ आते हैं। सुन लो,
میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے بندوں کے لیے جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ ایک المنان بما اعطا، کسی کو زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، احسان چڑھایا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسرا الدیوس، جو انسان دیوس ہو چکا ہے، دیوس کا پنجابی میں ترجمہ بے غیرت ہوتا ہے، جو دیوس ہو چکا ہے اس کے لیے بھی جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا دیوس کون ہے؟ جنت کے دروازے جس کے لیے بند ہو چکے ہیں، فرمایا وہ باپ، وہ بیٹا، وہ بھائی، وہ خاوند جس کے گھر والے بے حیائی پہ اتر آئے، بے پردگی پہ اتر آئے اور دنیا کی طرف مائل ہونے لگے، اور اس کے دل میں کبھی کھٹکا نہ آئے اور یہ ان کو روکے نہ، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ نہ اس عورت کا جنت میں داخلہ ہے، نہ اس دیوس کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ غور کیجئے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہم صرف دنیا کے سٹیٹس کے لیے لوگ کیا کہیں گے، اس کی سہیلیاں کیا کہیں گی، اس کی کزنیں کیا سوچیں گی، خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، ارے کری صاحب انی بھی سختی دین چ نہیں، ہاں دین میں تو اتنی سختی نہیں، جب قبر میں جائے گا اور جب جہنم میں جائے گا پھر پتہ چل جائے گا سختی ہے کہ نہیں ہے، پتہ چل جائے گا پھر سختی ہے کہ نہیں ہے۔ ارے مسلمانی کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو؟ نہیں، اسلام اس کا نام نہیں۔ جو میرے دل کو لگے وہ اسلام، جو نہ لگے وہ اسلام نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اسلام، مسلمان کا مطلب یہ ہے ایسا اونٹ جس کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے اور اس کو جدھر لے جایا جائے وہ چلتا رہے۔ مسلمان اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، جو میرے رب کا حکم آئے، دنیا مانے نہ مانے، افراد مانے نہ مانے، سوسائٹی مانے نہ مانے، معاشرہ مانے نہ مانے، رشتہ دار مانے نہ مانے، میں تو اس کو مانوں گا کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، میرے پیغمبر کا حکم ہے۔ اس کا نام اسلام۔ اپنے گھروں کے اندر اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی بیمار ہو جائے، دکھ ہوتا ہے نا، سر میں درد ہو اور بیٹی تڑپ رہی ہو، باپ کو نیند نہیں آتی ہے نا، اگر ماں کو تڑپتے دیکھ لے کہ ماں کے پیٹ میں درد ہے اور 1 منٹ کے لیے اس کو نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں، کیا اس کی اولاد آرام سے بیٹھ جائے گی؟ نہیں بیٹھے گی۔ جب تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے تو پھر کیسے تم تصور کرتے ہو کہ میری اولاد، میری بیٹی، میری ماں، میری بہن، میری بیوی جنت سے نکال دی جائے، جہنم میں پھینک دی جائے؟ نبوت کی زبان کہے ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت بھی پڑتی ہے، ایسی عورتوں پہ فرشتوں کی لعنت بھی پڑتی ہے، ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ جہنمی قرار دے رہے ہیں، اور ہم کہیں کوئی کلوکار صاحب کوئی گال نہیں، خیر صلی اللہ علیہ۔ نہیں نہیں نہیں، ایوم امرأۃ استعطرت فمرت بقوم لیجدوا ریحها فہی زانیۃ فہی زانیۃ فہی زانیۃ۔ آج اگر کوئی، اللہ نہ کرے ایسا ہو ہی نہ، لیکن اگر کوئی بدبخت آپ کی بیٹی، بیوی، بہن کے بارے میں زبان کھول کے کہے کہ اس نے زنا کیا، آپ آگ بگولا ہو جائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کا جی چاہے گا کہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ یہ میری بیٹی کے بارے میں ایسی کلمات کہتے ہیں، نہیں کہنے چاہیے، لیکن حدیث سن لیجئے گا، میں نہیں کہہ رہا، نبوت کی زبان کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، وحی کے ذریعے سے پیغمبر بول رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، شریعت کے مسائل بول رہے ہیں، میں نہیں کسی کو کہہ سکتا، لیکن ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ایوم امرأۃ استعطرت، جس عورت نے پرفیوم لگایا، جس عورت نے باڈی سپرے لگایا، جس عورت نے خوشبو لگائی، جس عورت نے ایسا میک اپ کیا، فمرت بقوم، اور لوگوں کے درمیان سے گزری، مردوں کے پاس سے گزری، غیر محرموں کے پاس سے گزری، چاہے چچا کا بیٹا ہو، تایا کا بیٹا ہو، کزن ہو، پھپھو کا بیٹا ہو، کوئی بھی ایسا غیر مرد جس سے نکاح ممکن ہے، اگر اس کے پاس سے گزری اور اس کی خوشبو اس کے ناک میں پڑ گئی، بس کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا، تو اپنے ساتھ لے کر گیا،
چاہے کسی ہاسپٹل میں لے کر گیا، چاہے کسی شادی پہ لے کے گیا، چاہے کسی غمی پہ لے کے گیا، چاہے صرف بازار لے کے گیا، چاہے صرف کالج اور یونیورسٹی لے کر گیا، چاہے کسی کے گھر میں دعوت کے لیے گیا، تیری بیوی نے، تیری بہن نے، تیری بیٹی نے، تیری والدہ نے اگر ایسی خوشبو لگائی اور اس کی مہک، وہ خوشبو غیر محرم کے ناک میں چلی گئی اور تو باحفاظت اس کو واپس لے کر آیا، فرمایا شریعت کی نگاہ میں یہ عورت زانیہ ہو چکی ہے۔ شریعت اس کو کہتی ہے فہیہ زانیہ، فہیہ زانیہ، فہیہ زانیہ، سمجھ لو اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے جتنا زنا اور بدکاری کا جرم ہوتا ہے۔ شریعت اس کو زانیہ سمجھتی۔ اور ہم قاری صاحب جی نے سخت گلہ نہ کریا کرو میرے بھائی، ہم کیوں نہ تمہیں بتائیں؟ جب ہمیں پتا ہے اور ہم نے پڑھا ہے تو ہمارا بتانا فرض ہے۔ تیری مرضی ہے کہ جنت کے فیصلے کروا لے، تیری مرضی ہے کہ جنت کو ٹھکرا دے، تیری مرضی ہے، لیکن یاد رکھ پوچھا تجھ سے بھی جائے گا کہ تو نے اپنے گھر پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا تھا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیسی کیسی صحابیات تھی، کیسی عظیم الشان عورتیں تھیں، ذرا تصور میں جا کے ڈوب کے سنیے گا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، ایک بوڑھی عورت، سیاہ رنگ اس کا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس عورت کو پہچان کے اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کیا جنتی عورت دنیا میں چلتی دیکھنی ہے؟ کہنے لگے دنیا میں جنتی عورت؟ کہتے اس بوڑھی عورت کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا میں حضور کے پاس تھا، پیغمبر علیہ السلام کے پاس یہ عورت آئی تھی اور اس نے آ کر کہا تھا حضور مجھے مرگی کا دھورا پڑتا ہے، گلی میں، بازار میں، محلے میں، رشتہ داروں کے پاس جب جاتی ہوں اچانک مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، زمین پہ گر پڑتی ہوں، مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا۔ آپ آسمان والے رب سے دعا کر دیں کہ اللہ میری بیماری کو شفا میں بدل دے، بیماری ختم ہو جائے۔ آپ نے کہا ان شئتی دعوت لکی وان شئتی صبرت فلک الجنہ، اگر تو چاہتی ہے تو میں آسمان والے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تیری بیماری ختم کر دے گا، لیکن اگر تو صبر کر لے نا، زندگی کا کیا پتا سال ہے 2 سال ہے کتنے ہیں، تو میں پیغمبر تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں تیری مرگی آج سے ختم، اور اگر تو چاہتی ہے کہ ہمیشہ کی جنت کے لطف لے اور مزے لے تو پھر صبر کر لے، تیرے جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عورت نے کیا کیا؟ اس نے کہا آقا میرا گرنا، میری چوٹیں لگنا، میرا زمین پہ جانا، میرا کسی کے سامنے اس بیماری کے عالم میں آنا مجھے ساری زندگی کے لیے قبول ہے، لیکن آپ جو یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جنت کی ضمانت، اس وعدے کو ذرا پکا کر دیجئے گا۔ آقا گرنا قبول ہے، بے ہوش ہونا قبول ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہ ہونا قبول ہے، ساری زندگی کی بیماری قبول ہے، لیکن ایک دعا تو پھر کر دیجئے گا حضور جب میں گر جاتی ہوں مجھے اپنے آپ کا پتہ نہیں رہتا، اس حالت میں میرا ہاتھ کدھر ہے، میرا پاؤں کدھر ہے، میرا چہرہ کدھر ہے، میرا سینہ کدھر ہے۔ آقا جب میرا پردہ میرے چہرے سے ہٹ جاتا ہے، میرا کپڑا میرے جسم سے ہٹ جاتا ہے، میں بیماری سے شفا تو نہیں مانگتی، جنت مانگتی ہوں، لیکن آقا اتنا ضرور کر دے، آسمان والے سے کہہ دے میں جب گروں تو میرا پردہ نہ کھلے، میرا پردہ نہ ہٹے، میرا سطر نظر نہ آئے، میرے جسم پہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ میرے آقا نے یہ دعا بھی کر دی اور اس کو جنت کی ضمانت بھی دے۔ اب غور کیجئے گا، اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو بے ہوش ہونے کے بعد اگر اس کے چہرے سے پردہ ہٹ جائے، اس کے جسم سے دوپٹہ ہٹ جائے، اس کے پاؤں سے ہٹ جائے، کیا اس عورت کو گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔
اگر بندہ بے ہوشی کے عالم میں کچھ بول دے کیا گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بے ہوشی کے عالم میں غلطی ہو جائے گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس عورت کا حیا کتنا تھا، اس عورت کی عزت اور شرم کتنی تھی، اس عورت کی عفت اور عصمت کتنی تھی. اس نے کہا آقا گرنا تو گوارا ہے لیکن بے ہوشی میں بھی کپڑا میرے چہرے سے ہٹ جائے وہ مجھے گوارا نہیں ہے. آج ایسے حیا کی ضرورت ہے، آج ایسے شرم کی ضرورت ہے. قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، شعیب کی بکریوں کو پانی پلایا. پلانے کے لیے جب ان کے پاس گئے تو کہا تم پلاتی کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جب تک سارے مرد پلا کر چلے نہیں جائیں گے حتی یصدر الرعاء، جب تک وہ پلا کر نہیں جائیں گے ہم عزت والی ہیں، ہم آگے آگے ہو کر گس گس کر مردوں کے پاس جاتی. ہمارے ہاں کیا ہے، خود عورتیں لائیں دے یار بندیا دی لائن لمبی ہے چل عورت نال لے آؤ جلدی واری آ جائے گی. غور کیجئے گا ہماری سوچیں کہاں تک پہنچ گئی. اور وہ حیا والی عورتیں تھی، انہوں نے کہا جب تک وہ نہیں پلا کے جاتے ہم آگے نہیں بڑھتی، جب سارے چلے جائیں گے ہم یہاں کھڑی رہیں، تھکاوٹ ہو دیر ہو کچھ بھی ہو جائے ہم مردوں کے درمیان نہیں جاتی. تو فوراً ذہن میں سوال آتا ہے اگر تم اتنی حیا والی ہو تو تم آئی کیوں ہو؟ تیرا باپ آ جاتا، تیرا بھائی آ جاتا، تیرا خاوند آ جاتا. ذہن میں سوال آتا ہے نا اگر اتنی حیا والی ہو تو چرا کیوں رہی ہو بکریاں؟ ساتھ ہی جواب دے دیا بھائی ہے کوئی نہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور باپ اتنا بوڑھا ہے کہ چرا نہیں سکتا. مجبوری کے عالم میں ہم عزت والیوں کو نکلنا پڑتا ہے لیکن ہم مجبوری کے باوجود بھی اپنی عزت کے سودے نہیں کیا کرتی. قالت احداہما تمشی علی استحیاء، پھر وہ چرا کر پانی پلا کر جب جلدی چلی گئی تو شعیب نے پوچھا ارے آج پہلے کیوں آ گئی؟ غور کیجئے گا باپ کی بیٹیوں پہ نگاہ تھی، ان کے آنے جانے کے اوقات کے اوپر نگاہ تھی. کہا آج پہلے کیوں آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ آج کوئی عزت والا انسان ہمیں ملا، حیا والا شرم والا ملا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا اس وجہ سے ہم پہلے آ گئیں. کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، وہ کون ہے جو ہمارے علاقے میں اتنا حیا والا اور اتنا احترام والا؟ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، جب وہ بلانے کے لیے آئی تو اس کے حیا کی انتہا تھی اور اس نے کہا میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے. وہاں کھڑے ہو کر باتیں نہیں کی، باپ کو بلایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ چلایا کہ ان کا آپس میں نکاح ہوا اور سارا معاملہ. لیکن قرآن نے ان کی جو صفت بیان کی ہے وہ بیٹیاں کیا تھیں؟ حیا والی شرم والی تھی. آج بسا اوقات باہر تو ہم کر لیتے ہیں پردہ لیکن گھر میں ایک بڑا معاملہ ہے کہ گھر میں پردہ نہیں ہوتا دیور سے جیٹ سے. اور چلو جی ہوں اے بھی پردہ کرن گیا، اگر وہ بیچاری کرنا چاہے تو جیٹ ہی غصے ہوتا ہے اے منو سمجھ دی کی ہے میں پلا اینا کوئی غلط سوچ رکھنا. جیٹ غصہ کر جاتا، دیور غصہ کر جاتا، میں تیرے پراوا مر گا تو وہ بھی کہتی یہ میرے پرا ورگا ہے، میرا پرا ہی ہے. غلط. حدیث سنیے، یہ بڑا اہم ہے مسئلہ لیکن مشکل بھی ہے. مشکل صرف اس وقت تک ہے جب تک یہ ذہن ہم تیار نہیں کرتے. ذہن تیار کر لے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، صرف ذہن سازی کی ضرورت ہے، صرف اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم صرف کہتے ہیں چل کوئی گال نہیں خیر صلی اللہ. ایک حدیث اور ایک واقعہ سن لیں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان. فرمایا عورتوں کے پاس اکیلے مرد نہ جائیں، اکیلا مرد اور اکیلی عورت کبھی تنہائی میں نہ جائیں، تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے. اب یہاں کزن اس کو کالج چھوڑنے جا رہا ہے، کزن اس کو ماں باپ کے گھر میں چھوڑنے جا رہا ہے، جیٹ اس کو گاڑی میں ساتھ بٹھا کر یا بائک پہ ساتھ بٹھا کر بازار چھوڑنے جا رہا ہے، دیور اپنی بھابھی کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کی ماں کے گھر میں چھوڑنے جا رہا ہے، اور پر آئیے میرا نہیں، حرام ہے حرام.
इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, मर्द और औरत का इकट्ठा होना हराम। ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रा इल्ला कान सालिसुहुम शैतान, मर्द औरत अलग हुए, तीसरा शैतान आ घुसा। साहबा ने पूछा, आका घरों में होते हैं, अराअयतल हम, देवर के बारे में क्या ख्याल है? फरमाया अलहम्वुल मौत, देवर तो निरी मौत है, देवर से बढ़कर खतरनाक है ही कोई नहीं। देवर और जेठ अरबी के अंदर उनको हम कहते हैं, वो एक ही अल्फाज है। देवर हो या जेठ, इससे ज्यादा खतरनाक है ही कोई नहीं, और इससे बचना इतना लाजिम है जितना मौत से बचना लाजिम है। घरों के अंदर कजनों से, चचा के बेटे, ताया के बेटे, मामू के बेटे, फुप्पो के बेटे, खाला के बेटे, और इसी तरह सारे कजन जेठ, इन सब से पर्दा करना औरत पर फर्ज है। मैंने, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, आलिम दीन भी हैं, अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, उनकी एक किताब है बेटियों के हवाले से, उसके अंदर उन्होंने एक वाकया लिखा है, सुनहरी किरणें उस किताब का नाम है। नेट से भी मिल जाएगी और आपको दारुस्सलाम लाहौर में जो इदारा है वहां से मिल जाएगी, लेके पढ़ना जरा। सुनहरी किरणें, सुनहरी किरणें किताब, उसमें मैंने पढ़ा, अपना वाकया बयान करते। कहते मैं रियाज शहर से टैक्सी पे बैठा, लंबे सफ़र पे जाना था, कोई 8-10 घंटे का सफ़र था। तो टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठे बैठे मैंने उससे पूछा कि यार तुम रोज़ाना सफ़र करते हो, रंगा रंग के तुम्हारे पास मुसाफिर आते हैं, मर्द भी औरतें भी, क्या किस्म के, तो चलो कोई अपना वाकया ही सुना ताकि सफ़र ज़रा अच्छा गुजर जाए। तो वाकया वो सुना जो मुझे हैरान कर दे। अपना वाकया सुना, कभी किसी की कोई चीज़ रह गई, कभी कैसा मिल गया, कभी कैसे, सारे होते हैं। अपना वाकया सुना, ये सच्चा वाकया। उसने जब देखा कि ये आलिम दीन है, मौलवी साहब हैं, उनके जी होर गल्लां ते छड्डो, लैन देन ये वो सब कुछ होता है, उसको छोड़ो। एक ईमानी और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से एक वाकया है, मैं आपको सुना देता हूँ। और वो कहता है वो मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का वाकया है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का। वो क्या है, अब वो सुना भी रहा है इबरत के लिए और रो भी रहा है, अपनी आप बीती सुना रहा है और रो रहा है। कहते मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, टैक्सी चलाकर रात को 12-1 बजे घर की तरफ जा रहा था, तो एक औरत ने सड़क के किनारे मुझे हाथ का इशारा दिया, मैं वहाँ रुक गया। उसने कहा कि मुझे हस्पताल छोड़ा, और उसने अपनी बेचारगी का और परेशानी का इजहार किया कि विलादत का वक़्त करीब है, तो मैं मजबूर हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, अल्लाह का वास्ता है मुझे हस्पताल तक छोड़ा। मैंने उसे बिठाया और हस्पताल छोड़ने चला गया। वहाँ वो दाखिल ही नहीं करते जब तक कोई साथ रेफरेंस ना हो। कभी ये कौन है, इसको कौन दाखिल कराना है, कौन? तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़े, सब कुछ किया। तो मुझे उसकी कैफियत और उसकी उस वक़्त जो अंदाज था उस पर मुझे तरस आया। तो मैंने अपनी भी जान छुड़ानी थी, जल्दी से अपने कार्ड के ऊपर उसको दाखिल करवाया और मैं दाखिल करवा के अपने घर चला गया। और उसने मुझे कहा था मेरा खामन पीछे से आ जाएगा, ये वो सारा कुछ। मैं मुख्तसर करता हूँ। कहते मैं सुना करके चला गया। कुछ 2-3 घंटे गुजरे थे तो मुझे फ़ोन कॉल आ गई कि मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे घर में बेटा दिया। मैंने कहा वो तो मुसाफिर थी तो मैं उसको ले आया था, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा ताल्लुक़ है या नहीं है, आना पड़ेगा और अस्पताल के पैसे भी देने पड़ेंगे, और तेरा सारा बायोडाटा हमारे पास है, तुम्हें आना पड़ेगा। अब मैं, ये सऊदी अरब की बात है, मैं परेशान हो गया कि वहाँ कानून भी सख्त है, मुझे जाना पड़ा। मैंने जाके बड़ी मिन्नतें तरले समाइतें की, वो एक ना माने। बिल आखिर ऐसा हुआ कि मुझे जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। और फिर उन्होंने, कहते हैं कि मेरा टेस्ट लिया, औरत बज़िद थी कि इसी का है, और मैं कह रहा था मेरा नहीं है।
جب وہ رپورٹ آئی مجھے انہوں نے کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا تم صحیح کہتے ہو، یہ تیرا نہیں ہے بیٹا، کیونکہ تیرے اندر تو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب میں نے یہ سنا، پہلے سنا کہ تیرا نہیں ہے تو میں خوش ہو گیا کہ جان چھوٹ گئی، تو بعد میں یہ سنا کہ تیری رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ تیری اولاد ہی نہیں ہو سکتی، تو میں نے کہا میرے تو 7 بچے ہیں، تم کہتے اولاد نہیں، 7 بچے ہیں میرے۔ انہوں نے کہا تیری رپورٹ یہ کہتی ہے کہ تیرے جرثوموں میں وہ طاقت ہی نہیں۔ کہتا اب میں غصے کے اندر گھر گیا اور میں اپنے سے باہر ہوا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یا آج تیرا آخری دن ہے یا میرا آخری دن ہے، مجھے سچ بتا دے کہ یہ 7 بچے کدھر سے آئے۔ جب میری ایسی کیفیت اور میرا اپنے آپ سے باہر ہونا اور اتنا غصہ کہ بس یا میں خودکشی کرنے والا تھا یا میں نے اس کو مار دینا تھا، تو اس عورت نے ڈرتے ہوئے پھر کہا رک جا میں تمہیں بتا دیتی، یہ سچا واقعہ۔ اس نے کہا کہ تو دن کے وقت ٹیکسی چلانے کے لیے چلا جاتا تھا اور رات کو تیرا بھائی ٹیکسی چلانے کے لیے جاتا تھا، تو پیچھے سے وہ دیور اور میں غلط کاری میں رہتے تھے اور یہ 7 بچے تیرے دیور کے، میرے دیور کے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا الحم الموت، ان سے پردہ کر لو، ان سے الگ رہو، یہ موت ہیں۔ اور شریعت نے جو کہا حق کہا، جو کہا سچ کہا۔ آج تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں پردے کا ماحول بنانا ہے یا بے حیائی کا ماحول بنانا ہے، جنت میں جانے والی صفات اپنانی ہے یا جنت کے دروازے بند کروانے۔ میرے آقا نے ایسی عورت کو زانیہ کہا جس کی خوشبو غیروں تک پہنچے، اور میرے آقا نے ایسی عورت کو جہنمی کہا جس کا لباس ایسا ہو کہ پورا جسم نمایاں ہو اور بال ایسے ہوں کہ وہ جوڑا اونٹ کی کوہان کی طرح ہو، چال ایسی ہو کہ مائل کرنے والی ہو اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہو۔ ایسی عورت پہ جہنم واجب ہے، اور اس عورت کو زانیہ قرار دیا۔ اور جو یہ سارا ماحول دیکھ کر چپ رہے، گونگا شیطان بن کے رہے، کچھ بولنے کی ہمت نہ ہو، اس کو شریعت نے دیوس کہا، اور دیوس کے لیے بھی جنت کے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری گھر والیوں کو عزت و حیا کی پیکر بنائے، اور ان کو اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ دے اور جہنمی صفات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔